الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 84 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 85، 86 اور 87 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ اب یہاں پہ اس طرح پچھلی آیات میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ مختلف قوموں کا، مختلف انبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اسی سیکوینس کے اندر یہاں پہ قوم مدین کا تذکرہ آیا جس میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو یہاں پہ بھی ارسلنا کے اور بھیجنے کے الفاظ جو ہیں وہ حذف ہیں، وہی سیکوینس پیچھے سے آ رہا ہے۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ وہی دعوت جو پہلے پیغمبروں کی بیان ہوئی، اسی کو یہاں پہ بھی دہرایا گیا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی غلامی کرو، اللہ کے حکموں کو مانو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو تم عبادت کرو، جس کی تم غلامی کرو، صرف ایک اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق یقیناً تمہارے رب کے، تمہارے مالک کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلائل، واضح بینات، واضح چیزیں آ گئیں۔ کس شکل میں آئیں کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، احکامات کی شکل میں آئیں۔ حکم کیا آیا؟ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ ناپ اور تول کو پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں تھوڑی مت دو۔ اب یہاں پہ دو واضح احکام جو اللہ کے بینات کے طور پہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا حکم دیا کہ ناپ اور تول میں کمی نہیں کرنی، کسی چیز کو ناپ کے دینا ہے تو پورا دینا ہے، کسی چیز کو تول کے دینا ہے تو پورا دینا ہے، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہیں دینی، کم کر کے نہیں دینی۔ اب یہ ایسا ایک واضح حکم ہے جو کہ کس دور میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بیماری تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اور یہ بیماری ہم آج کے دور میں دیکھ لیں تو کثرت کے ساتھ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ ناپ کے اندر، تول کے اندر کمی جو ہے وہ ایک عام بات ہمارے یہاں مشاہدے کے طور پر دیکھنے میں آتی ہے۔ لوگوں نے ناپنے کے لیے گز بنا رکھے تو گز کی تعداد پوری نہیں ہے، تولنے کے لیے جو وزن کے لیے آلات بنا رکھے ہیں، جو تولنے کے لیے جو تولنے کے بٹے ہیں اور دوسرے یعنی کہ ترازو ہیں، جو کچھ بھی ہیں، سب کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری کر رکھی ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چلاکیاں کر رکھی ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ کم تولا جائے۔ پیٹرول پمپوں کا ہم حال دیکھ لیں، مشہور ہیں اس معاملے کے اندر، اور دوسرے سبزی والے، دوسرے لوگ اور جو لوگ تولنے والے ہیں، دودھ دہی والے، اکثر یہ جو ان کے مشہور ہے، لوگوں کے عام بات، لوگوں کو معلوم ہے، سب کے ترازوں کے اندر گوشت والے خاص طور پہ عام بات ہے، یعنی کہ لوگ گویا کہ لگتا ہے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ پتہ ہے کہ یار ان کا پورا ہے ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کے نے بالکل واضح طور پر منع کر رکھی ہے، اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی ہمارے ہاں بالکل عام طور پہ ایسے ہو رہی ہے جیسے ایک نارمل بات ہے، جیسے کوئی فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، ایک احساس بھی یعنی کہ ختم ہو گیا ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ لینے والے کو یہ پتہ ہے کہ اس طرح یہ کم ہی ہمیں ملتا ہے، دینے والے کو یہ پتہ ہے جی میں کم ہی دے رہا ہوں، لیکن اتنی واضح طور پہ نافرمانی ہو رہی ہے کہ اس کو غور کریں تو انتہائی یہ نافرمانی اور سرکشی کے اوپر مبنی کام ہے جو ہمارے یہاں عام طور پہ ہو رہا ہے۔ اگر فرمایا کہ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ زمین کے اوپر فساد مت پیدا کرو اور مت برپا کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ اب یہ کم تولا، کم ناپنا جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں فساد کا سبب بنتا ہے۔ ڈائریکٹلی تو اکثر اس حساب سے بن جاتے ہیں کہ ہم مشاہدہ ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ چیز کہ ایک شخص ہے وہ کوئی چیز لینے آیا ہے، کوئی چیز کو ناپ کے وہ اپنے گزوں کے اندر ناپ کے آیا ہے، مجھے فلاں چیز، مجھے 20 گز یہ چیز چاہیے، وہ 20 گز سے کہتا ہے، 20 گز کو ناپ کے دے دیتا ہے، وہ اپنے حساب سے صحیح، یعنی کہ پورا جو 36 انچ کا جو گز کہتے ہیں وہ حساب سے ناپ کے آیا تھا کہ جی مجھے اتنے گز چاہیے۔ تو یہاں جو گز عام طور پہ چل رہے ہیں وہ 33 گز کے بنا رکھے ہیں انہوں نے جناب، تو وہ اس حساب سے وہ ناپ کے اس کو دے دیتا ہے 20 گز، وہاں جا کے جب دیکھتا ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اس نے 20 گز کسی اور حساب سے ناپا ہوتا ہے، یہ 20 گز کسی اور حساب سے ناپ کے دے دیتا ہے، تو جناب پہ آ کے لڑائی جھگڑے کا ماحول بن جاتا ہے، فساد برپا ہوئے تھے کہ میں نے اتنی کہی تھی، وہ کہتا ہے یہ میں نے اتنی دی، یہ تو اتنی ہے ہی نہیں، تو ایک جو ہے وہ لڑائی جھگڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ جو ڈائریکٹلی فساد برپا ہوتا ہے، اور انڈائریکٹلی بھی اس کے پتہ نہیں کون کون سے نتائج یعنی کہ نکلتے ہوں گے جو
فساد کا باعث بنتے ہیں زمین کے اندر، کیونکہ جہاں بھی یہ یقینی سی بات ہے کہ جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی، سری طور پہ سرکشی ہوگی، وہاں یقیناً اس کے نتائج جو ہیں کہیں نہ کہیں جو ہے مرتب ہوں گے، فساد کی شکل کے اندر ہی وہ کہیں نہ کہیں اس کا اثر انداز ہوگا لازمی اس کا معاملہ۔ تو یہ وہ چیز اللہ تعالیٰ صاف طور پر منع کر رہا ہے کہ زمین کے اوپر فساد برپا نہیں کرنا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اب یعنی کہ اس چیز کو ایک طرح کی ایمان کی شرط اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو اس کام کو مت کرو، ناپ اور تول کے اندر کمی مت کرو۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے آپ پر غور کر لیں، اگر آج ہم اس روش کے اوپر چل رہے ہیں، ناپ تول کے اندر ہمارے کمی پائی جا رہی ہے، تو پھر گویا کہ اب ہمارا ایمان پھر ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی شرط اللہ نے اس کو ذکر کیا، ان کو تم مومن ہو، کہ تم مومن ہو تو پھر یہ کام نہیں کرنا۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ گویا کہ مشکوک ہو گیا۔ اب ہم اللہ کے سپرد اللہ کہ ہاں یہ ایمان ہمارا قبول ہے یا نہیں ہے۔ ہم چاہے اپنے آپ کو نبی کا امتی سمجھ رہے ہیں، بڑا مومن مسلمان، نماز روزے چاہے سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے افعال، ہمارے اعمال جو اس کے مطابق نہیں جو اللہ کے حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ ایمان پھر نہیں رہا، پھر ہم نہیں کہہ سکتے جی ہم ایمان والے ہیں۔ وہ اللہ کا ہی فیصلہ ہوگا، کیونکہ اللہ ایمان کی شرط کے طور پہ اس کو ذکر کر رہا ہے، ان کو تم مومن، اگر تم مومن ہو تو پھر یہی کام کرو جو تمہیں کہہ رہا ہوں، ذالکم خیر لکم، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے کہ نام کوئی پورا رکھو اور تول کوئی پورا رکھو۔ اب میں بولا تقعدوا بكل صراط توعدون، کہ ہر راستے کے اوپر ایسے مت بیٹھ جاؤ، توعدون وعدہ سنانے کے لیے، یعنی کہ توعدون ویسے تو وعدوں کے لیے بھی آتا ہے، لیکن وعید کا لفظ بھی اسی کے اندر ہی شامل ہے، یعنی کہ جس سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ تو لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہر راستے کے اوپر مت بیٹھ جاؤ، یعنی کہ جو لوگ اچھے راستے کے اوپر، نیکی کے راستے کی طرف چل رہے ہیں، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ مت کہ تم جو راستے چل رہے ہو یہ تو آج کل نہیں چل سکتا۔ آج کل ہمارے اس قسم کی بھی ڈائلاگ اور باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ آج کل وہ ایمانداری کا دور نہیں ہے بھائی، ایمانداری سے آج کل تو انسان بل بھی نہیں دے سکتا، اور عجیب و غریب یعنی کہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو بےایمانی کی طرف اکسایا جا رہا تھا کہ تم بےایمانی کرو، ایمانداری سے نہیں چلا جا سکتا۔ دیکھو جی حکومت بھی تو ہمارا کھا رہی ہے، اگر ہم بھی حکومت کا کھا جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ اس قسم کے دلائل دے دے کے انسان کو مطمئن کیا جاتا ہے، بےایمانی کی طرف لگایا جاتا ہے کہ تم بھی بےایمانی کی طرف لے جاؤ، ساری دنیا کر رہی ہے تم بھی کرو، تم ایمانداری سے کرو گے تم تو بھوکے مر جاؤ گے۔ اس قسم کے یعنی کہ وعیدیں سنائی جاتی ہیں، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ تو ان کو جواب دے کہ وہ اگر بےایمانی کر رہے ہیں تو وہ اپنے اعمال کا جواب دیں، ان کا ساتھ اللہ ان کا معاملہ کرے گا۔ اگر ہم بےایمانی کریں گے تو ہمیں اپنا جواب دینا پڑے گا، ہم نے ایمانداری کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ اللہ کا یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ یہ بےایمانی شیطانی ہر دور میں رہی ہیں۔ انبیاء کے دور میں بھی جو انبیاء آتے تھے تو کیا ہوتا تھا، دنیا کے اندر بےایمانی شیطانی بگاڑ پیدا ہوا ہوتا تھا، اسی کو سدھارنے کے لیے انبیاء آتے تھے، تو اس بےایمانی کے دور کے اندر ہی، بےایمانی کے ماحول کے اندر ہی وہ ایمانداری قائم کر کے دکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس طریقے سے چلنا ہے۔ لوگ ان کو بھی پاگل کہا کرتے تھے، ان کو بھی باتیں سنایا کرتے تھے۔ یہ واقعات جو ذکر ہو رہے ہیں یہی کچھ اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر جو ہیں آ کے اللہ کی باتیں سناتے تھے، ان کو پاگل کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ انجام بھی تذکرہ کر رہا ہے۔ تو آج بھی ایسے ہوتے ہیں لیکن جو ایمانداری کی طرف چلنا چاہتا ہے اس کو لوگ وہی ادھر سناتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں مختلف انداز سے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے روک رہا ہے، تم یہ کام مت کرو۔ تو ہی دونوں تم وہی تو سنانے کے ہر راستے پر مت بیٹھو، وہ تو سدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، کہ جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہ رہا ہے تم اس کو آپ نے رکاوٹ ڈال رہے ہو، کو ڈرا دھمکا کے اس سے ہٹانا چاہ رہے ہو۔ من آمن بھی جو اس کے اوپر ایمان لے کے آ رہا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ پر ایمان رکھ کے وہ ایمان والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور تم اس کو روک رہے ہو۔ وَاتَّبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کے تم ٹیڑھ پن چاہتے ہو کہ یہ بھی جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے یہ بھی کوئی کجی ہو کر ٹیڑھا ہو کے یہ بھی غلط راستے پہ پڑ جائے، یہ بھی ہماری طرح ہی ہو جائے۔ میں کہ بس کرو اس کن تم قلیلا فکسرکم، تم یاد کرو جب تم قلیل تھے، تھوڑے تھے، کمزور تھے تو ہم نے تمہیں کثرت بخشی۔ اب یہ قلیل اور کثرت کئی انداز سے ہو سکتا ہے، انسان تعداد میں کم ہو تعداد میں بڑھ جائے، اور طاقت میں کم ہو طاقت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے، مال دولت اس کے پاس کم ہو مال دولت میں اللہ تعالیٰ کثرت دے دے۔ تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر کسی نہ کسی انداز سے مختلف انداز سے نعمتیں کر رکھی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرا رہا ہے کہ دیکھو تم پہلے کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت بخشی ہے۔ تو یہ اللہ نے جو طاقت بخشی ہے اس کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کا ہم شکر ادا کریں، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی اس نعمت کے بدلے میں ہم اللہ کی نعمتوں کو اس طریقے سے استعمال کریں جیسے اللہ نے ہمیں کہا ہے، جو احکام اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے ان احکامات کی ہم پابندی کریں۔ پھر میں کہ ونظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے تذکرے یہ ہر دور میں لوگوں کو یاد کراتا رہا ہے۔ آج بھی ہم اپنے دور میں بھی دیکھ لیں تو اپنے پچھلوں کو ہم دیکھ لیں، جب پہلے لوگ جو تھے جنہوں نے بیمانی شیطانیاں کرتے رہے، چاہے ہم مختلف لیول پہ دیکھ رہے ہیں، بڑے لوگوں کے لیول پہ دیکھ رہے ہیں، سیاسی لیول پہ دیکھ رہے ہیں، حکومتی لیول پہ دیکھ رہے ہیں، چاہے چھوٹے لیول پہ بھی ہمیں دیکھیں، ہمیں کہیں نہ کہیں ایسی نشانیاں ضرور نظر آئیں گی جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، پھر اس کا عذاب ان کے اوپر، ان کا وبال ان پر پڑا۔ تم سبق حاصل کرنا چاہے تو ہمیں یقیناً یہ چیزیں ملیں گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ونظروا دیکھو کیسے فساد کا والوں کا انجام کیا ہوا۔
اور فرمایا ان کان طائفۃ منکم آمنوا بالذی ارسلت بہ. اب یہاں پیغمبر جو ہے وہ واضح طور پہ ایک وعید ان کو سنا رہے ہیں کہ اگر تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو ایمان لاتی ہے جو چیز کو دے کے میں بھیجا گیا ہوں، جو کام مجھے دیے گئے ہیں ان پہ جو ایمان لاتی ہے، جو مانتی ہے، وہ طائفتم لم یؤمنوا، اور ایک طائفہ ایک جماعت وہ ہے جو نہیں بات کو مانتی، فصبروا، تو پھر دیکھو اب صبر کرو، پھر حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں کہ اللہ کے درمیان ہمارے درمیان پھر فیصلہ کر دے، اللہ کا فیصلہ نہیں پھر نازل ہو جائے کہ ایمان والوں کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، اور پھر جب بے ایمانی جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ خیر الحاکمین، اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ کے پیغامات پہنچانا نبی کی ذمہ داری تھی، اور پہنچا دی سارے. اب ماننے والوں نے مان لیا اور نہیں ماننے والے ڈٹ گئے، اڑ گئے اپنے اسی کے اوپر. ان کا وہ ٹھیک ہے، پھر ڈٹے رہو یہاں پہ جہاں پہ ہو، تم مانتے ہو مانتے چلے جاؤ، جب نہیں مان رہے ٹھیک ہے تم نہ مانو، اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو وہ کیا کرتا ہے، اور وہی بہترین فیصلہ پھر کرے گا. تو فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے. اب اس کا دوسرا حصہ یعنی کہ جو جواب ان کی قوم کی طرف تھا انہوں نے کیا دیا اور اگر ان کا کیا انجام، وہ انشاءاللہ کل کی آیت کے اندر پڑھیں گے. تو بہرحال آیت کے اندر ہمارے لیے بہت واضح سبق جو ہے وہ یہی ہے کہ ناپ تول کے اندر ہمارے یہاں کمی نہیں ہونی چاہیے. اسی ان کے بیس کے اوپر جو ہے ان کو اوگاں پر عذاب آیا، اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہاں بتایا گیا کہ شعیب علیہ السلام نے اسی ان کے فالٹ کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تمہارے اندر یہ فالٹ ہے، اس کو دور کر لو، نہیں کرو گے تو پھر آگے جو انجام ہے وہ بیان ہونے لگا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ یہ فالٹ ہمارے اندر بھی آج کثرت کے ساتھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کمی کو، اس کوتاہی کو، اس نافرمانی کو ہم سے دور کرے. دنیا کو بدلنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم کم از کم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے اوپر اللہ کے احکامات کو، اللہ کے جو قوانین کو لاگو کریں، اپنے ماتحت اپنے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. آہستہ آہستہ چراغ سے چراغ جلے گا انشاءاللہ، دنیا کے اندر برائی کم سے کم ہوتی جائے گی، لیکن پہلا قدم اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.